فتح مکہ اسلام کا سنہری باب ہے۔ اس کے فتح مکہ کے ہم نے اسباب دیکھنے ہیں، واقعات دیکھنے ہیں اور پھر اس کے نتائج دیکھنے ہیں، اس کی اہمیت کو دیکھنا ہے۔ یہ جو لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر 11 کا سیکنڈ پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اسباب کیا تھے؟ نمبر 1 آتا ہے کفر و اسلام کی فطری کشمکش، یعنی اب ظاہر ہو گیا تھا صلح نامہ حدیبیہ کے بعد ظاہر ہو گیا تھا کہ عرب میں دو بڑی قوتیں ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا کفار مکہ۔ تو ان میں سے کسی ایک کو ہی غالب آنا تھا، کسی ایک کے مذہب کو، کسی ایک کے دین کو غالب آنا تھا۔ تو یہ ضروری تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، جو حق ہے وہ صاف ظاہر ہو جائے اور کفر و شرک کی جو کشمکش ہے اس کو ختم کیا جائے۔ مکہ کی مرکزی حیثیت، مکہ جو ہے یہ شروع ہی سے اس کو مرکزی حیثیت حاصل رہی تھی۔ یہ عرب کا سیاسی مرکز بھی تھا، تجارتی مرکز بھی تھا۔ بیت اللہ چونکہ مکہ مکرمہ میں تھا تو اس کے پیش نظر جو ہے قریش کو تمام قبائل عرب میں ایک امتیازی مقام حاصل تھا، کیونکہ وہ اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے بیت اللہ کی۔ تو جب تک قریش کے بڑے بڑے سربراہان جو ہیں وہ اسلام کی مخالفت پر قائم تھے، عربوں کی اکثریت اسلام قبول نہیں کر سکتی تھی۔ مسلسل جنگوں میں مسلمانوں نے قریش کی بالادستی کے بت کو پاش پاش بھی کر دیا تھا، اور مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ قریش مکہ کی رہی سہی طاقت کو نیست و نابود کر کے کفر اور بت پرستی کی بجائے مکہ مکرمہ کو توحید کا مرکز بنایا جائے۔ نمبر 3 ہے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی۔ اب دو قبائل جو تھے بنو خزاعہ اور بنو بکر، تو بنو بکر نے جو ہے وہ قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا اور بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ایک رات ہوا یوں کہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور بنو خزاعہ کے افراد نے جو ہے وہ حرم پاک میں بھی پناہ لی، لیکن وہاں پر بھی قتل و غارت کیا گیا۔ تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنے مظلومی کی داستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے گزار کی۔ معاہدہ صلح حدیبیہ ختم کرنے کا اعلان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ پر ہونے والے مظالم کی داستان سنی۔ اب صلح نامہ حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک جو ہے وہ جنگ بندی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی طرف 3 شرائط کے ساتھ اپنا قاصد بھیجا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مقتولین بنو خزاعہ کا خون بہا ادا کیا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ قریش بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں، دستبردار ہو جائیں یعنی، اور تیسرا یہ تھا کہ یا پھر اعلان کر دیا جائے کہ معاہدہ صلح حدیبیہ ٹوٹ گیا۔ قریش مکہ نے جوش میں آ کر تیسری شرط قبول کر کے کہا کہ ہاں معاہدہ ٹوٹ گیا۔ تجدید معاہدہ کی کوشش۔ جب قاصد صلح جو ہے وہ مکہ سے واپس مدینہ لوٹ آیا تو قریش مکہ کو اندیشہ ہوا کہ یہ نہ ہو کہ مسلمان ان پر حملہ کر دیں، اس لیے انہوں نے فوراً تجدید معاہدہ کے لیے ابو سفیان کو روانہ کیا۔ ابو سفیان جو ہے وہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، پھر بلکہ سب سے پہلے اپنی بیٹی جو حفصہ حفصہ نہیں تھی، ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھیں، ام حبیبہ غالباً تھیں، ان کے پاس گیا اور اس کو یہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کے پاس جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب سفارش کرے، لیکن جب وہ جا کر ابو سفیان رسول اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگا تو آپ کی بیٹی، اس کی مطلب ابو سفیان کی بیٹی جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، انہوں نے فوراً سے رسول اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا اور فرمایا کہ تم جیسا مشرک اور ناپاک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ جب اس نے ابو سفیان نے یہ دیکھا کہ بیٹی کی طرف سے مطلب یہ ری ایکشن ہے تو وہ وہاں سے چل نکلا، کیونکہ وہ وہاں سے نا امید ہو گیا۔ پھر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، پھر حضرت عمر کے پاس، پھر حضرت علی کے پاس گیا کہ کسی طریقے سے معاہدہ کی تجدید کی جا سکے، مگر اسے ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ اب آگے فتح مکہ کے واقعات ہیں۔ واقعات میں نمبر 1 ہے مکہ پر حملہ کی تیاری۔ اب ابو سفیان جو ہے وہ ناکامی کے ساتھ واپس لوٹا تو مسلمانوں کو خفیہ طور پر تیار رہنے کا حکم ہو گیا کہ مکہ پر حملہ کرنا ہے، لیکن اس بات کو راز میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ مکہ کی طرف روانگی۔ جب تیاری مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری میں جو ہے وہ 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جو حلیف قبائل تھے وہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے میں شامل ہو گئے۔ راستے میں حضرت عباس جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، انہیں بھی لشکر میں شامل کر لیا گیا۔ یہ لشکر اسلام مکہ کے قریب ایک منزل کے مسافت پر وادی مرہ زہران میں قیام پذیر ہوا اور دستوں کو دور دور تک پھیل جانے اور پھر رات کو اپنے خیموں کے سامنے آگ جلانے یعنی الاؤ روشن کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ دشمن پر ہیبت بیٹھ جائے۔ ابو سفیان حالات کی تحقیق کرنے کے لیے رات کو نکلا تو خیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ دستے نے اسے گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ قریب تھا کہ اس کو قتل کر دیا جاتا، لیکن حضرت عباس کی سفارش پر اسے معاف کر دیا گیا۔ یہ حسن سلوک دیکھ کر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔
اچھا جی، مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخلہ۔ دوسری صبح عساکر اسلام فاتحانہ انداز میں مکہ پاک میں داخل ہوئے اور ہر قبیلہ اپنے اپنے جھنڈے کے ساتھ گزر رہا تھا۔ صرف ایک جگہ پر جو ہے وہ مزاحمت ہوئی کفار مکہ کی طرف سے، جس میں 13 جو ہیں وہ کفار کے لوگ 13 لوگ مارے گئے اور 12 لوگ غالباً مارے گئے تھے اور 3 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر کے اندر رہیں گے انہیں قتل نہ کیا جائے، جو حرم پاک میں پناہ لیں گے انہیں قتل نہ کیا جائے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیں گے انہیں بھی قتل نہ کیا جائے۔ نیکسٹ ہے اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی اعلان کر دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ بیت اللہ کی تطہیر۔ مکہ پاک میں داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیت اللہ میں تشریف لائے۔ اس وقت بیت اللہ میں 360 کے قریب بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تطہیر کعبہ کی طرف توجہ دی اور تمام بتوں کو اپنے کلہاڑے سے توڑ ڈالا یا یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ غالباً کلہاڑا ہی آپ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ کلہاڑے کے ساتھ توڑا ڈالا۔ البتہ جب حضرت ابراہیم نے توڑا تھا انہوں نے کلہاڑے کے ساتھ توڑا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو پاک کیا تو تمام بتوں کو توڑ دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری تھا، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل مٹنے کی چیز ہے۔ خطبہ فتح مکہ۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تطہیر کعبہ جب کر لیا گیا، کعبہ پاک کو بتوں سے پاک کر لیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں تشریف لائے، اور یہاں بڑے بڑے دشمنان اسلام جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور نظریں جھکائے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی۔ اے قوم قریش، آج اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا غرور اور قومی فخر کو مٹا دیا۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، مختلف قبائل میں اس لیے بانٹا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک اس کی عزت زیادہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اعلان معافی۔ خطبہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ لوگ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ 4 آدمیوں کے سوا باقی سب کو معاف کر دیا گیا۔ حضرت حمزہ کے قاتل ہند اور وحشی کو بھی معاف کر دیا گیا اور اپنے صاحبزادی پر حملہ آور ہونے والے کو بھی معاف کر دیا۔ اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر لوگ جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ 15 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک میں قیام فرمایا اور واپس مدینہ پاک آ گئے۔ فتح مکہ کی اہمیت۔ فتح مکہ تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ انقلابات عالم میں اس انقلاب کی مثال نہیں ملتی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی دیکھا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی جو ہے ایک کسی ریاست پر کوئی بندہ جو ہے یا کوئی گروہ جو ہے ایک ریاست پر جب قابض ہوتا ہے تو وہاں پر قتل و غارت کیا جاتا ہے، لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، بدلے دیے جاتے ہیں، انتقام لیا جاتا ہے، بلکہ انتقام کے علاوہ ظلم بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن فتح مکہ جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ انقلاب تھا کہ جس میں تڑپتی انسانیت کو تسکین حاصل ہوئے، عفو و رحم کی پیاسی انسانیت نے مسلح اعظم اور فاتح اعظم کے دریائے رحمت سے سیرابی حاصل کی۔ دراصل یہ اس معاشرتی، مذہبی، سیاسی اور اقتصادی انقلاب کی تکمیل تھی جس کا اسلام علمبردار ہے۔ نیکسٹ آتا ہے فتح مکہ کے کیا نتائج مرتب ہوئے۔ تطہیر کعبہ ہم نے دیکھ لیا۔ فتح اسلام ظاہر ہے یہ اسلام کی فتح تھی جس میں ظاہر ہو گیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارک پڑھی کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی والی چیز ہے، تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ اسلام کی فتح آ گئی۔ اس سال کو جو ہے وہ عام الوفود بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جوک در جوک جو ہے وہ دائرہ اسلام میں لوگ داخل ہوئے۔ سیادت کا مرکز۔ مکہ عرب کا مذہبی، ثقافتی، سیاسی مرکز تھا۔ اس کی فتح سے مسلمانوں کو تمام قبائل پر سیادت اور فوقیت حاصل ہوگی۔ اسلام کے اولین دور کے مسلمانوں کو آج مسلمان ہونے والوں پر یعنی اس دن مسلمان ہونے والوں پر جو ہے وہ فوقیت حاصل ہو گئی تھی اور قیادت حاصل ہو گئی تھی۔ حق و صداقت کی فتح۔ ظاہر اسلام کی فتح حق و صداقت کی فتح تھی اور کفر و شرک کے جو بادل چھائے ہوئے تھے وہ چھٹ چکے تھے۔ بیرون عرب اسلام کا فروغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن قریش مکہ کے مخالفانہ اور معاندانہ سرگرمیوں کی وجہ سے یعنی دشمنی کی وجہ سے جو ہے ابھی تک آپ وسلم بیرون عرب فروغ اسلام کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کر پائے تھے۔ اب جب کہ فتح مکہ ہو چکا، پورا عرب جو ہے وہ ایک جھنڈے تلے جمع ہو گیا، تو اب ایک مستحکم اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ بیرون عرب اسلام کے فروغ کو ممکن بنایا جائے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام ایک زبردست قوت بن کر عرب سے باہر پھیلنے لگا۔
سوری یہ نتائج ادھر میں نے دیکھا نہیں، نتائج یہ تھے تطہیر بیت اللہ، فتح اسلام، سیادت کا مرکز، حق و صداقت کی فتح اور بیرون عرب اسلام کا فروغ۔ یہ ہمارا فتح مکہ کا پورا ہے، جس میں اسباب ہیں، واقعات ہیں اور پھر اس کے نتائج ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔